الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول التفسیر کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آج ہم ختم کر لیں گے، اس کتاب کا آخری حصہ ہم پڑھ لیں گے۔ ویسے صحیح معنی میں ہم نے کتاب کا حق ادا نہیں کیا، یہ کتاب کو جس طرح پڑھنا چاہیے ویسے ہم نے نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کچھ باتیں ہمارے سمجھ میں آ گئیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ اس کتاب سے جو باقی باتیں آج ہمارے ساتھ ہیں اسی کا ذکر ہم پڑھتے ہیں۔ کل جو بات ہماری ختم ہوئی تھی وہ تفسیر کے معنی میں، وہی نا شعیب صاحب؟ تفسیر وہاں سے چھوڑے تھے، کہاں سے چھوڑے؟ جی تفسیر کے معنی میں ہم نے وہاں بات کو چھوڑا تھا، المرجع فی تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر میں کن کن باتوں سے مدد لی جاتی ہے۔ تو پہلے ہم نے پڑھا قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، اور پھر قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہوتی ہے، اور پھر قرآن کی تفسیر اقوال الصحابہ والتابعین، تابعین صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال سے، اور پھر جیسے ہم نے پڑھا کہ لغت عرب کی زبان سے بھی تفسیر لی جاتی ہے، اور پھر ہم نے کہا کہ عقل سلیم، اگر چیز کہیں نہیں ملتی ہے تو عقل سلیم، یعنی عقل سلیم ایک مخصوص آدمی کی عقل نہیں ہے، ایسی عقل جو اچھا سوچے، اچھا بولے اور اس کی فطرت کے مطابق عقل کام کرتی ہو، تو اس سے بھی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے۔ جہاں سے ہم کو پڑھنا تھا وہ ہے الاختلاف الوارد فی التفسیر الماثور۔ تفسیر الماثور کہتے ہیں کہ وہ تفسیر جو قرآن و حدیث کے موافق ہو۔ اس تفسیر میں کبھی دو مفسروں کی الگ الگ بات ہوتی، لگتا ہے کہ اختلاف، جیسے شیخ نے مثال دیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سورۃ الاسراء آیت نمبر 33۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَقَضَى کا ترجمہ کیا ہے امر، حکم دیا۔ مجاہد یہ بڑے مشہور مفسر ہیں، انہوں نے ابن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ وصّى، تاکید کیا، حکم دیا اور تاکید کیا میں فرق ہے نہیں؟ استاد اور شاگرد کی تفسیر میں کیا ہو گیا؟ فرق آ گیا۔ تو اس طرح سے تفسیر معصور میں تھوڑا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے جس میں تطابق کی شکل نہ ہو، ہم اسے آپس میں مطابقت دے سکتے ہیں، جبکہ اختلاف لفظ میں ہو، معنی میں نہ ہو۔ معنی دونوں کا سیم ہے، الفاظ الگ الگ ہیں۔ جیسے بولے رفیق بھائی نے بولا، کوئی آ کے بولتا رفیق بھائی نے فرمایا، کیا ہوا؟ اچھے الفاظ بولو، ویسے ہی اب ذرا لینگویج ہماری اندر انہوں بکے سو بات تو کیا ہوگا؟ بات وہی ہے، فرمایا بولے تو عزت سے بولے، سرکار بولے، اور جیسے الفاظ بدلتے جاتے ہیں، تو الفاظ معنی ایک ہی ہے، لفظ نہیں بدلا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے؟ اختلاف فی اللفظ والمعنی، تفسیر میں آ کر لفظ اور معنی دونوں بدل جاتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 170 پر 6، 170 پر 5، یہ دو آیتیں ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ آدمی کا قصہ پڑھ کو سناؤ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو ہم نے علم دیا تھا، وہ آدمی کے بارے میں ذرا پڑھ کو سناؤ۔ وہ آدمی کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ آدمی یمن کا تھا۔ کیا ہو گیا؟ دونوں کے بیچ میں اختلاف ہو گیا۔
وقیل رجل من اہل البلقاء، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بلقاء کا آدمی تھا، لیکن ان کے بیچ میں کیا ہے، جمع کر سکتے ہیں، ان تحمل الآیات علیہا کلہا، ملا سکتے ہیں۔ تو ایسا کئی مثالیں ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے تفسیر میں، لیکن اس میں ملایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ اختلاف اللفظ والمعنی، معنی بھی بدل جائے لفظ بھی بدل جائے، ایسا بھی ہے۔ تفسیر میں کتنے اختلاف ہوئے؟ پہلا اختلاف تھا جس میں کیا بدلا، اختلاف فی اللفظ، لفظ بدلا معنی نہیں بدلا، جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، ایک نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا، ایک نے کہا کہ تاکید کیا۔ دوسرا تھا اختلاف فی اللفظ والمعنی، لفظ اور معنی دونوں میں اختلاف ہے اور آیت دونوں کا احتمال ہے، ایسا بھی ہو سکتا ویسا بھی ہو سکتا۔ تیسرا یہ کہ اختلاف اللفظ والمعنی دونوں میں اختلاف ہے، لیکن لا تحتمل المعنیین، دونوں معنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسے ایک مثال دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے مردار حرام کیا ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 115۔ تو اس آیت میں ایک مثال بیان ہوئی ہے، غیر باغ فی المیتہ ولا عاد فی اکلہ، یعنی ایک آدمی مرتا ہے، اس کے سامنے کھانے کیا بھی نہیں ہے، مردار کھانا حرام اچنا، اب انہیں مرلے کو ہے، مردار کھا سکتا ہے کہ کھا سکتا، کتنا کھا سکتا، 100 کلو 2 کلو، جتنا جان بچائے۔ اچھا، ایک سوال رفیق بھائی سے ہے، یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں بیان کیا، ایک آدمی جو مجبور ہے اس کے سامنے 2 آپشن ہیں، ایک مردار جانور ہے، ایک ایسا گوشت ہے جو بابا کے نام پر ذبح ہوا، ایک ذبح جانور ہے، یہ مردار ہے، اب انہیں مرنے جاتا ہے، یہ کھانا کی وہ کھانا کی، مردار کچھ کھانا، اور آپ کے پاس کیا مردار اچ کھانا، اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا، لیکن دونوں حرام ہیں، یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بولتے ہیں لیکن انہیں کیا کھائیں گا، وہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا وہ کھائیں گا۔ تو شیخ نے کہا لعلہ مخلوط من المیکروبات، انہوں نے کہا کہ شاید اس میں مردار گوشت میں کیا ہے، سڑ جا کر رنگا ہو سکتا ہے، میکروبات بولے تو نہیں، کیا بولتے اسے، وائرس، بیکٹیریا، کیا بولیں گے، بیکٹیریا، کیا تو بھی رنگا، لیکن یہ گوشت تو کیا ہے، دونوں بھی حرام ہیں جیسے، لیکن یہ کیا ہے، یہ کھا کے اپنی جان بچا لیں گا، وہ کھائے تو انہیں جان بچانا چھوڑو، ہو سکتا ہے اس میں بیکٹیریا ہو تو کیا ہو جائے گا، مر جائے گا۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اس کے بعد ایک چیز شیخ نے لکھا، ترجمۃ القرآن، قرآن کا ترجمہ، ہم لوگ پڑھے ہیں، 100 باتیں پڑھے ہیں، صرف اعادہ کر رہے ہیں۔ تو ترجمہ ہم نے بیان کیا کہ اکرم صاحب، ترجمہ ہم نے بیان کیا کہ ترجمہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ترجمہ لفظ بلفظ، لفظ بلفظ، جیسے ہم لوگ کہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، انا اس کا ترجمہ الگ، جعلناہ کا ترجمہ الگ، قرآن کا ترجمہ الگ، ایسا عربی کے نیچے ترجمہ لکھیں گے۔ اور ایک ترجمہ ہے ترجمہ معنویہ، ترجمہ معنویہ ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے، ایسے ہی ترجمہ کر دیں گے، دونوں صحیح ہیں۔ تو اس طرح کی ترجمے کے بارے میں ترجمہ حرفیہ، ترجمہ معنویہ، ہم نے دونوں چیزیں پڑھی، لیکن ترجمہ کرنے میں کچھ شرطیں یہاں انہوں نے رکھی، اللہ تجعل بدیلا عن القرآن، قرآن کو ترجمہ کرتے وقت قرآن کو سائڈ رکھو، خالی ترجمہ نہیں پڑھ لینا، قرآن پڑھو بولے تو ایک آدمی ٹرانسلیشن لے کو قرآن پڑھے سر کا پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا بولتے ہیں۔ ان یکون المترجم عالما بمدلولات الالفاظ فی اللغتین المترجم منها، ترجمہ کرنے والا دونوں لینگویج جاننا، عربی بھی جاننا اور کیا جاننا، انگلش بھی جاننا۔ ان یکون عالما بمعانی الالفاظ الشرعیہ فی القرآن، قرآن میں جو الفاظ شرعی ہیں اسے بھی وہ جاننے والا رہنا۔
اور ترجمہ کرنے والا بھی کیسا رہنا؟ اچھا رہنا۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، کسی ایئرپورٹ میں حاجیوں کا زمانہ تھا، بہت سارے حاجیوں کا زمانہ تھا، تو شیخ عربی میں بول رہے تھے، وہاں ایک آدمی آیا، آ کے بولا میں تمہیں بولتے نا وہ نائجیریا کے حاجی ہیں، میں ان کے زبان میں ٹرانسلیشن کر دوں۔ شیخ دیکھے اچھا ہے آدمی، ذرا متقی تقوی والا دکھتا ہے، اچھا چلو ٹرانسلیشن کرو۔ شیخ بولتے ہیں انہیں بولتا، شیخ بولتے ہیں انہیں۔ بعد میں اور ایک آدمی آ کو بولا شیخ تمہیں کیا بولتے ہیں کہ اس کے اپوزٹ بولتا شیخ انہیں، تمہیں شرک حرام کا تو انہیں حلال بولتا شیخ، انہیں کیا بولتا ہے حلال بولتا ہے، خبروں کی پوجا نہیں کرنا کا تو جانا کا بولتا ہے، اسے کیا دشمنی رہیں گے تو شیخ اسی لیے لکھتے ہیں کہ ترجمہ کرنے والا کیا رہنا؟ عربی جاننے والا رہنا، تقوی والا رہنا۔ تو جیسے وہ پاسٹر تقریر کرتے ترجمہ کرتے نہیں، انہیں کیا کی بولتے رہتا، انہیں کیا کی بولتے رہتا، ہلو لیا کا تو انہیں ہلو گا کے بولتا تھا، تو ویسا ہمارے پاس نہیں۔ قرآن کا ترجمہ کا قرآن کا ترجمہ کرنے والا کیا رہنا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ترجمہ کرنے والا اتنی قابلیت اور صلاحیت اس میں رہنا۔ اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں اشتہر بالتفسیر جماعت من الصحابہ، قرآن کے ترجمہ کرنے میں بہت سارے صحابہ مشہور ہوئے، ان میں سے ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، دوسرے عبداللہ بن عباس، دونوں کا ذکر انہوں نے کیا۔ اسی طرح علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے خلفائے اربع، 4 خلفائے اربع، اس کے بعد عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن یہ لوگ ہیں تفسیر کرنے والوں میں ان کے نام ہیں، کون کون ہیں؟ خلفائے اربع، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جب چھوٹے سے تھے، کیسے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پہنچے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چاچا کے گھر کا خرچ زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو علی کو میں پال لیتا ہوں، علی ہمارے گھر میں رہیں گے، اور ایک بھائی سے کہا کہ آپ جعفر کو پال لیں، جیسے کہتے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں بڑے ہوئے، اور جب بھی جنگ کا موقع آتا تھا جھنڈا اٹھاتے تھے، اور سارے جنگوں میں شریک رہے سوائے ایک جنگ کے۔ کون سی جنگ تھی شعیب؟ وہ جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، غزوہ تبوک میں۔ کس میں؟ غزوہ تبوک میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی کو چھوڑا، کہا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تم میرے لیے ویسے رہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ تو ان کو چھوڑ دیا۔ بعد میں منافقین ہلہ مچانے لگے، بولے علی تم کو اللہ کے رسول عورتاں کے ساتھ بڈھیاں کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا دل میں یہ ہوا، وہ بھی نکل گئے رستے میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بول کے بھیج دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مشہور تھے، اور بہت سارے فیصلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر کرتے تھے، تو پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر دیکھتے تھے کہ وہ فیصلہ صحیح ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کبھی مثل مشہور ہے قضیۃ ولا ابا حسن لہا، پرابلمس ہیں یہ ہیں لیکن فیصلہ کرنے والے ابو الحسن نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں۔ تو اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے سلونی 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 عن کتاب اللہ تعالی فواللہ ما من آیۃ الا وانا اعلم انزلت بلیل او نہار۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو اللہ کی کتاب کے بارے میں، مجھ سے پوچھو، اللہ کی قسم ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں یہ آیت دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی۔ تو یہ تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ ان کی خلافت کی بیعت ہوئی، اور پھر شہادت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ رمضان میں 17 رمضان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ہجرت کے 40ویں سال۔ کیا تھا وہ؟ اس کے بعد مشہور مفسرین میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
ان کے بارے میں آتا ہے انکا لغلام معلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ تم سکھائے ہوئے بچے ہو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے کہا انی من واللہ، تو انہوں نے بھی ایسے کہا کہ قرآن کی ساری سورتوں کا مجھے علم ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، جیسے کیا بولتے ہیں ڈومیسٹک، کیا بولتے ہیں گھر میں جو کام کرتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں ڈومیسٹک ہیلپر، گھر میں جو کام کرتے ہیں ویسے تھے۔ فکان صاحبنا علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگتے تو جوتا رکھتے تھے، چپل رکھتے تھے، وطہورہ، وضو کا پانی لاتے، جب سونے جاتے تو تکیا لا کے رکھتے۔ ماشاءاللہ کیا سعادت رہی۔ حتیٰ قال ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں میرا بھائی سب یمن سے آئے مسلمان ہونے، آپ کو دیکھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جاتے ہیں آتے ہیں، اللہ کے رسول کے کاما کرتے ہیں، ہمیں کیا سمجھے گا تو انہوں بھی ون آف دا فیملی ممبر رہیں گے اللہ کے رسول کے گھر کے، تو کتنا آنا جانا رہا۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ کے گھبرا گئے کہ عبداللہ بن مسعود بھی کیا ہیں، گھر کے ایک فرد ہیں، گھر کے ایک ممبر ہیں۔ تو یہ تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے ان کو لگایا، کہا اللہم علمہ الحکمہ، یا اللہ ان کو حکمت سکھا دے، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کا علم سکھا دے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان القرآن کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے قرآن کا بہت علم سیکھا، اور آخری وقت میں کیا ہوا، مکے میں تھے، اس کے بعد مکے میں رہنے کے بعد نکل کے آخر میں طائف چلے گئے، طائف ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ آج بھی طائف میں ایک بڑی مسجد ہے، مسجد ابن عباس کہتے ہیں، اسی میں ان کی قبر ہے۔ یہ تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین میں سے مشہور سنیں، صحابہ کے بعد تابعین میں سے جو لوگ تفسیر میں مشہور ہوئے، مکہ والوں میں سے ابن عباس ہیں کا مجاہد، یعنی ابن عباس کے ماننے والے، صحابی ابن عباس کے ماننے والے مجاہد، اکرمہ، عطا بن رباح۔ مدینہ والوں میں سے جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھتے تھے، زید بن اسلم، ابی العالیہ، محمد بن کعب القرظی۔ یعنی اس میں دو آدمیوں کا ذکر کیا، ایک ہیں مجاہد۔ مجاہد کس کے شاگرد ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ۔ ان کے بارے میں ایک بات آپ کو بولتا ہوں، نوٹ کر لیں۔ مجاہد ابن جبر یہ کیا ہیں؟ نوکر ہیں معمولی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا مرتبہ ان کو قرآن سے دیکھے۔ وہ کہتے ہیں عرضت المصحف علی ابن عباس 3 عرضات۔ مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے 3 دفعہ قرآن سنایا۔ کیسے؟ من فاتحتہ الی خاتمتہ، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک، یہاں تک کہ ہر آیت پر میں رکتا تھا اور پوچھتا تھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے۔ کیسا سنائے رہیں گے؟ 3 دفعہ پورا قرآن کہ تو وہ استاد کیسے رہیں گے جو اتنا ٹائم اپنے شاگرد کو دیے رہیں گے۔ آج ہمارے استاد کو بعض ہیں پورے اٹھاتے ہیں، ذرا فون اٹھانا مشکل ہے، میں ذرا بزی ہوں گا، کیا بولتے ہیں ذرا۔ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد کتنی دفعہ سنا رہے ہیں؟ 3 دفعہ قرآن سنا رہے ہیں، اور ہر قرآن دفعہ آیت پر وہ ٹھہر رہے ہیں۔ ٹھہر کر کیا کر رہے ہیں؟ آج استاد اتنا ٹائم دے سکتا اساتذہ اپنے بچوں کو، اپنے طلبہ کو؟ دیکھیے کیا کہتے ہیں سفیان الثوری، اذا جاءك التفسیر عن مجاہد فحسبک بہ۔ اگر امام مجاہد سے تمہارے پاس تفسیر پہنچتی ہے تو بس ہے، اب دوسرا کیا بھی دیکھو نہ کو، کیا کرو اسے مان لو۔ واعتمد تفسیرہ الشافعی والبخاری وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه وقال الذهبي في آخر ترجمته۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مجاہد کیا ہیں؟ جیسے حدیث میں شیخ البانی کو اتھینٹک مانتے ہیں، تفسیر میں مجاہد کی بات آ گئی تو کیا ہے؟
امام مجاہد کی بات اوکے. اسی طرح قتادہ، امام مجاہد کی بات کیا ہے؟ قتادہ. جیسے قتادہ وہ کس سے سوکے ہیں؟ وہ قتادہ یہ دونوں ہیں، وہ تو عبداللہ بن عباس سے. قتادہ انہوں اندھے پیدا ہوئے، کیا ہے؟ قتادہ کیا ہیں؟ نابینا، آنکھیں دکھتی نہیں. وَكَانَ لَهُ حَافِظَةٌ قَوِيَّةٌ، اتنا ان کا حافظہ تھا. حافظہ بولے تو کیا جاوید بھائی؟ میموریز. کہتے ہیں سنیے، ما قلت لمحدث قط اعد لی، میں نے جن سے بھی حدیث سنا کسی استاد سے محدث سے میں نے یہ نہیں پوچھا ریپیٹ ونس. کیا نہیں پوچھے تو ذرا اور ایک بار بولتے نہیں، اور ایک بار بولو میں لکھ لیتا. کسی سے پوچھے نہیں ہوں، جیسے ہی کوئی بات سنے ذہن نے کیا کیا ان کو فوراً یاد کر لیا. دیکھیے وَمَا سَمِعْتُ أُذْنَايَ شَيْئًا قَطْ إِلَّا وَعَاهُ قَلْبِي، میرے کانوں نے جب بھی کوئی بات سنی میرے دل نے یاد کر لیا. کیا برکت اللہ دیا رنگا. کیا ہمیں یہاں پڑھا کو سینہ صندوق ہو گیا تو بھی کیا بھی یاد آتا نہیں. پھر ذرا دیر کے بعد پوچھے تو کیا بولے تمہیں، یا رہ تو نا ہمیں یہاں کا بکریا میں بیلا میں ہاں سیوٹا میں رہ تو کہتا ہوں. اچھا خیر وقت ہے کیا ہی بول بھی نہیں سکتے ہم، یہ وقت یہی تو موسم ہے. اچھا وذکرہ الامام احمد فاطنب فی ذکرہ، اسی لیے کہتے ہیں واحفظ اہل البصرہ، بصرہ والوں میں سب سے زیادہ وہ یاد کرنے والے تھے. لم یسمع شیئا الا حفظہ، جس چیز کو وہ انہوں نے سنا یاد کر لیا. اس کے بعد رفیق بھائی دیکھیے القرآن محکم و متشابہ، قرآن میں تھوڑی آیتیں ہیں جو محکم ہیں، سیدھے سیدھے آپ کی سمجھ میں آ جاتی. الاحکام ایک ہے قرآن، اس کی احکام عام، یعنی پورا قرآن محکم ایسے ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے انہیں قرآن کی جو اتقان ہے، قرآن کا جو عمدگی ہے، اس کے الفاظ، معانی، اس کی فصاحت، بلاغت، اس کے خبروں میں جو سچائی ہے، اس لحاظ سے قرآن پورے کا پورا محکم ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. اس کے بعد التشابہ العام الذي وصف به القرآن کلہ، یعنی قرآن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، اس کی آیتیں کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کے خلاف میں نہیں جاتی. تو عام طور سے قرآن محکم بھی ہے، عام طور سے قرآن متشابہ بھی ہے. ہو گیا. اس کے بعد الاحکام الخاص، یعنی قرآن محکم خاص ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آیات وہ معانی جو واضح ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہیں. انا خلقنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ سمجھ میں آ گئی. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے، محکم ہے. حرمت علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا. کیا بھی ڈاؤٹ نہیں، قرآن کی بعض آیتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. جیسے بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، کھلے ہوئے ہیں. تو اب اس میں یہ سوچنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، ہمارے ہاتھ جیسے ہیں، انگلیاں نہیں، العیاذ باللہ، ایسے بولنے کی گنجائش نہیں ہے. ہم اللہ کیا کما یلیق بجلالہ و کمالہ. تو اس پر شیخ نے بحث کیا، یہ ساری باتیں اس میں تھی. اسی طرح موقف الراسخین فی العلم والزائغین من المتشابہ. اب ایک سوال ہمارے رفیق بھائی نے کیا کہ قرآن جب محکم ہے تو قرآن میں متشابہ آیتیں کئی کو آئیں، ایسا آیتیں سمجھ کو آدمی ڈاؤٹ میں ڈال کو ڈاؤٹ میں پڑ جانے کی جیسے آیتہ کئی کو اللہ بولا، سیدھا پورا قرآن ایسا بول ڈالے جانا. اس لیے بولا کہ کون پھسلتا کون اچھا رہتا وہ آزمانے کے واسطے. یہ قرآن پڑھ کچھ ایک آدمی ہدایت پا لیتا اور وہ قرآن پڑھ کچھ آدمی کیا ہوتا؟ گمراہ ہو جاتا. دیکھیے انہوں نے کہا وَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن جو علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں فَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ مَا جَاءَ
فی کتاب اللہ فہو حق، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کتاب میں جو آیا وہ حق ہے، ولیس فیہ اختلاف ولا تناقض، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، لأنہ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدَيْنِ وَيَقُولُونَ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي، یہ دو مثال انہوں نے یہاں پیش کیا ہے، انشاءاللہ تفصیل میں یہ کریں گے۔ تو اس کے بعد انواع التشابہ، شیخ نے یہاں لکھا کہ کتنی چیزوں سے تشابہ ہو سکتا ہے، جیسے جو آیتیں ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ کیا ہے، عرش پر مستوی ہے، تو کچھ لوگ اس کو پڑھ کر تعویلیں کرنے لگے، نہیں اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے، اللہ جب عرش پر سے نیچے آتے ہیں تو پھر عرش خالی ہو جاتا ہے، ایسی باتیں لوگوں نے کہی، ایسی بات نہیں ہے، بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کیا اس کی جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز مستوی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے، القسم، قرآن میں کیا ہے، قسم بھی ہے نہیں، قرآن میں قسم ہے، تو قسم کے تعلق سے کہا گیا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ۔ تو قسم کے بارے میں کہا کہ قسم کا فائدہ کیا ہے، تو کہا کہ وَلِلْقَسْمِ فَائِدَتَيْنِ بَيَانُ عَظَمَةِ الْمُقْسَمِ بِهِ بَيَانِ أَهَمِّيَّةِ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ، یعنی جس کے نام کی لے کر قسم کھا رہے ہیں اس کی عظمت ظاہر ہوتی، اس لیے اللہ ہی کی قسم کھانا چاہیے، دوسروں کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے قسم کھائی ہے، کبھی تین کی، زیتون کی، کبھی قلم کی، ارے وہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں، اللہ حق رکھتا ہے، ہمارے لیے وہ حق نہیں، ہم تو صرف اللہ کی قسم کھائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور چیز شیخ نے یہاں بیان کیا، القصص، القصص قصے، قرآن میں کیا ہیں رفیع بھائی؟ قرآن میں قصے ہیں نہیں، قرآن میں قصے ہیں، قرآن میں جو قصے ہیں تین ٹائپ کے ہیں، قسم عن الانبیاء والرسل، پروفٹس اینڈ میسنجرس، دونوں کے قصے ہیں، وقسم عن افراد وطوائف جرى لهم ما فيه من العبر، اور کچھ قصے ایسے ہیں جو پرسنل، کسی مریم علیہ السلام کے تعلق سے، لقمان کے تعلق سے ان کے قصے ہیں، یا وہ آدمی کے تعلق سے جو ایک بستی پر سے گزرے، بستی پڑی، اللہ یہ بستی کیسا آباد ہوں گی، اللہ ان کو 100 سال سلا ڈالا، ان کی گدھے کو بھی 100 سال سلا ڈالا، یا ذوالقرنین کا قصہ ہے، قارون کا قصہ ہے، اصحاب کہف کا قصہ ہے، ہاتھی کا قصہ ہے، اصحاب الاخدود کا قصہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور قصے ہیں، قسم عن حوادث واقوام فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حوادث ہوئے، غزوۃ بدر واحد والاحزاب وبنی قریظہ وبنی النضیر وزید بن حارثہ وابو لہب، ابو لہب کا قصہ بھی ہے نہیں۔ تو ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ یہ بھائی قصے، قرآن ہدایت کی کتاب، ہمیں قصوں کی کتاب کو کیا بولتے ہیں؟ نہیں، اور ایک کیا بولتے ہیں چھوٹے؟ نہیں ابھی اچھا کہ ہاں کیا بولتے ہیں؟ کامکس، اس کی کتاب تو نہیں قرآن، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر قرآن میں یہ قصے کیسے کیوں بیان ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، سورۃ القمر آیت نمبر 4-5۔ یہ جو ہم آپ کے سامنے قصے بیان کیے ہیں، اس میں کیا ہے؟ یہ عبرتیں ہیں، عبرہ لِأُولِي الْأَلْبَاب، کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی کہا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ بیان عدلہ تعالی، اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ جو عذاب دیتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے، اور مومنوں کو جو ثواب دیتا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ قصوں میں بتاتا ہے۔ تسلیت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی قصے کیا ہے؟ سنائے جاتے ہیں۔
ترغیب المؤمنین، مومنوں کو ترغیب دے دینے کے لیے بھی قصے سنائے جاتے ہیں، کافروں کو ڈرانے کے لیے قصے سنائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قصے سنائے جاتے ہیں۔ کبھی یہ قصے تکرار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، کبھی سنگل بیان کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کیوں تکرار کی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، بات الگ تھی، مدینے میں آئے تو یہودیوں سے پالا پڑا، تو پھر بنی اسرائیل کے قصے سنائے گئے۔ جیسے جیسے حالات بدل جاتے تھے قصے بار بار پھر ریپیٹ ذکر کیے جاتے تھے۔ تو الگ الگ، جیسے کچھ لوگوں کے قصے ہیں جو صرف ایک ہی جگہ ہیں، صرف سورہ بقرہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، وہ بتانے کے لیے 5 قصے بیان ہوئے، نہیں سورہ بقرہ میں۔ کہاں سے؟ شروع سے آپ دیکھ لیجئے، آپ تفسیر پڑھ کے دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ میں مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اس کو بتانے کے لیے کتنے قصے بیان ہوئے؟ 5 قصے بیان ہوئے، نہیں؟ جیسے وہ جو مر گیا، اس کے گائے کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا لے کے کیا کیا؟ اسے مارا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنا چاہا، بعد میں سب کے سب کیا ہو گئے؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، سب کے سب بجلی کی سے مر گئے، پھر زندہ ہو۔ اور اس کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو زندہ کیا، تو 3 میں تو بول دیا، باقی تو آپ فائنڈ آؤٹ کر لیجیے۔ اچھا، اس کے بعد اسرائیلیات، اس کے بارے میں ہم پڑھے ہیں۔ اسرائیلیات 3 ٹائپ کے ہیں، ایک جن کی قرآن تصدیق کرے، حدیث تصدیق کرے، جیسے وہ اسرائیلی آدمی جو آیا یہودی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ پر زمین، ایک ہاتھ پہ آسمان ایسا گھماتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، تو اللہ کی حدیث اس کی تصدیق کرے اسرائیلیت۔ اور کچھ اسرائیلیات ایسے ہیں جو بالکل قرآن و حدیث کے مخالف ہیں، جیسے کہا، جیسے کہتے ہیں لحم البقر داء ولبنہ شفا، گائے کا گوشت بیماری ہے اور اس کا دودھ شفا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جس چیز کو حلال کیا اس میں بیماری کیسے ہو سکتی ہے؟ گائے کا گوشت تو حلال ہے، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس میں بیماری نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں نے بنا لی۔ اس کے بعد اور ایک حدیث بھی ہے جو انہوں نے بنایا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے دیا کہ وہ عورت سے ملتا ہے، تو کیسے ملے، طریقے بتائے گئے۔ اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے ملتا ہے تو بچہ کانا پیدا ہوگا، ایسے اسرائیلی روایت ہے، وہ غلط ہے۔ تو ایسی چیزوں کو ہم کیا نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں۔ تو اس کا ذکر ہم لوگوں نے بڑی تفصیل سے پڑھ لیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ اس کا پورا تعلق گرامر سے۔ ضمیر کیا ہے آپ نے نہیں پڑھا، ضمیر متصل کیا ہے آپ نے نہیں پڑھا، اس میں ظاہر آپ نے نہیں پڑھا، نہیں سو پڑھے نہیں، گرامر سے۔ میں پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اسی لیے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ جب آپ گرامر پڑھ لیں گے، نحو اور صرف اور بلاغہ پڑھ لیں گے، تب ہم اس کو آپ کے سامنے کریں گے۔ اس لیے کہ اس میں ضمیر، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس میں ظاہر لایا ہے جہاں ضمیر لانی ہے بتانے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں شیخ نے یہاں بیان کی ہیں۔ الاظہار فی موقع الاضمار، ضمیر الفصل، ضمیر الفصل اللہ تعالیٰ۔ الالتفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے وَمِن وَرَائِهِمْ، جیسے بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے پیچھے جہنم ہے، ایسا لگے گا کہ ابھی ہمارے پیچھے جہنم ہے۔ یعنی قرآن کی انداز، آیتوں کا بیان کرنے کا انداز، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے بولتے ہیں التفات۔ التفات کو بات کرتے کرتے توجہ کو کیا کرنا، پھیرنا، آدمی کو لگے کہ میں جہنم کے دوراہے پر کھڑا ہوں، تو وہ قرآن کا اسلوب ہے۔ اچھا، سناتے 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 رہیں گے، اچانک ایسی بات لائیں گے کہ انسان کے رونگٹے کیا ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ التفات من الغیبۃ الی الخطاب، کبھی تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن کی طرف لائیں گے۔ الالتفات من الخطاب الی الغیبہ، اور کبھی سیکنڈ پرسن سے تھرڈ پرسن کی طرف لے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، ایسا کیوں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ تو ایسا کتاب ہی ختم ہوگی، تو کیوں اللہ تعالیٰ اسلوب بدلتے ہیں؟ تو شیخ لکھتے ہیں حمل المخاطب علی الانتباہ لتغییر وجہ الاسلوب علیہ۔ اگر ابھی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ اچھے ہیں کب آئے، تو آپ بھی سو جائیں گے، میں بولتے بولتے میں بھی سو جاؤں گا، ہاں، تو میں نے اپنا اسلوب بدلا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے تھے، کأنہ منذر جیش، ایسا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی فوج کو ڈرانے والا ہو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چیخیں، اللہ تعالیٰ نے سامنے مائک دیا ہے، چیخنا ہی تھا تو آپ مولانا صاحب سے کہتے ہیں بھائی مائک نکالو، چیخنا مطلب نہیں، چیخنا الگ ہے، انداز بدل کر سامنے پبلک کو کیسے آپ اپنے ساتھ لے جائیں یہ الگ ہے۔ آپ مار رہے ہیں، مائک توڑ رہے ہیں، وہ ممبر پر سے آپ نیچے کودنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں، تو آپ کے سامنے مائک ہے، مائک کیوں ہم لوگ رکھے ہیں؟ آپ کی آواز، آپ ہی اگر اتنے چیخنے ہیں تو پھر مائک رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، اس کی ضرورت ہی نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے کہ قرآن جب اسلوب بدلتا ہے تو اس لیے بدلتا ہے کہ آپ کیا ہوں، قرآن کے ساتھ چلیں، قرآن کے اسلوب حمل ہو، اور کبھی آپ معنی پر غور و فکر کریں۔ جب آپ تغییر بولنے کا انداز بدلتا ہے تو آدمی سوچتا ہے۔ دفع السآمۃ والملل عن، سننے میں بیزاری نہیں آئے، جب میں اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہوتا رہا تو سننے والے بھی کیا کریں گے؟ غور سے سنیں گے، نہیں ہوں بولے تو ہوں ہو جائیں گے۔ لأن بقاء الاسلوب على وجہ واحد يؤدي الى الملل غالبا، ایک ہی انداز سے گئے تو سامنے والے کو بیزار آ جائیں گا، سچ سے میں سچ بولے۔ تو شیخ عاقل میں لکھتے ہیں وَهَذِهِ الْفَوَائِدُ عَامَّةٌ لِلْالْتِفَاتِ فِي جَمِيعِ صُوَرِهِ، أَمَّا الْفَوَائِدُ الْخَاصَّةُ فَتَتَعَيَّنُ فِي كُلِّ صُورَةٍ حَسْبَ مَا يَقْتَضِيهِ الْمُقَامُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، تَمَّ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو ہم نے ختم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہماری کوئی کمی بیشی رہ گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ انشاءاللہ عید کے بعد جب آپ اچھی طرح کھا پی لیں گے، اپنے آپ کو تیار کر لیں گے انشاءاللہ، تو ہم اصول الدعوہ پڑھیں گے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کیسا بھی مشورہ کر کے، میرا اختراع ہے اصول الدعوہ یا جو بھی، تو ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ